الحمد لله على وليه الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبت سے اور شوق کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں کیونکہ کریم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اطہر وہ ذات ہے جس کے صدقے میں خالق کائنات نے جمیع مخلوقات کو پیدا فرمایا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلا کر رب کائنات نے تورات شریف عطا فرمائی اور ساتھ اعلان فرمایا خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی التوحید وعلی حب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میرے کریم جو میں نے تمہیں صحیفہ کتاب تورات شریف عطا فرمائی ہے اس کو لے جاؤ اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ اور ساتھ میں فرمایا وَبُدْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَعَلَى حُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اے موسیٰ کلیم اللہ اپنی زندگی کا خاتمہ میری توحید اور میرے محبوب محمد کی محبت پر کرنا یعنی اس انداز میں یوں بیان کروں تو بجا ہوگا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ یہ تورات شریف لے جاؤ اور اپنی زندگی کا خاتمہ میری توحید اور میرے حبیب محمد کی محبت پر کرنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اے خالق کائنات مالک ارض و سما
تیری توحید تو مجھے سمجھ آ گئی، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن تو نے ایک اور چیز مجھے بتائی کہ التوحید والا حب محمد، کہ میری تیری توحید کے ساتھ یہ محمد کی محبت میرے لیے موت کے وقت جو میرے لیے سہارا اور میرے لیے نجات ہوگی، یہ محمد ہے کون؟ تو خالق کائنات مالک ارض و سما نے پیارے کریم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تیری نظر تیری آنکھوں کے قریب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب سونے میں تو یہی چاہتا ہے۔ پھر خالق کائنات مالک ارض و سما نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تیری سماعت تیرے کانوں سے قریب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جی یا اللہ میں تو یہی چاہتا ہوں۔ نصرت المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر خالق کائنات مالک ارض و سما نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا تیرا کلام تیری زبان سے قریب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جی یا اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے اتنا قریب ہو جاؤں۔ تو پھر خالق کائنات مالک ارض و سما کی بارگاہ ناز کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ میری سماعتوں سے زیادہ قریب تر ہو جائیں، آپ میری بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی سے زیادہ قریب تر ہو جائیں، آپ میری زبان میرے تکلم میرے نطق سے زیادہ قریب تر ہو جائیں، اس کے لیے مجھے عمل کیا کرنا پڑے گا؟ خالق کائنات مالک ارض و سما نے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو جو عمل جو وظیفہ اپنے قرب کا بتایا ہے وہ سنو اور اپنے مقدروں پر نازا ہو جاؤ۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے اور تیرے جمیع اعضاء سے قریب تر ہونا خدا کا کام ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ درود شریف رب کائنات کی قربت کا ذریعہ ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر نذرانہ عقیدت محبت پیش فرمائے کہ کیونکہ میرے کریم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ لأہل المحبت وعارفہم، میں اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور میں انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ تو پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات جمیع حاضرین و سامعین، حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضور سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بلا تحقیق میں نے جس آیہ بینہ کو موضوع سخن بنایا ہے، خالق کائنات خالق ارض و سما کی پاک طیب طاہر بارگاہ کے اندر ملتجی ہوں کہ خالق کائنات مجھے ان آیات بینات کے ضمن میں حق اور سچ آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق
اور ہمت عطا فرمائے۔ کریم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت خالق کائنات خالق ارض و سما نے اپنے نازل کردہ قرآن کریم کے اندر ہر کلمہ کو مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے۔ خالق کائنات خالق ارض و سما نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا۔ کریم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے کریم نبی آپ فرما دیں کہ اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ چونکہ کتاب مبین اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے اور یہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلم کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے اعلان فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں اگر تم اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ اتباع مصطفیٰ حقیقت میں اتباع خدا ہے، کیونکہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی لاریب کتاب سے ہمیں پتہ چلا اور بے شمار آیات بینات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع خدا کی اتباع ہے، جو کہ آیت بینہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم میری اتباع کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب حضور کی اتباع کیا ہے؟ حضور کی اتباع حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے طرز زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی نجات کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کی اتباع ہے اور آپ کی اتباع خدا کی اتباع ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو کہ کن لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے؟ تو حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما کہ پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کس طرح سے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت رب کائنات کی تجلیات میں رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا نور ہر وقت برستا رہتا ہے، وہ خالق کائنات کی نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو حضور سید کائنات نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان، ان نبیوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا کرتے تھے بذریعہ جبریل علیہ السلام، ان کے پاس اللہ کی طرف سے الہام اور وحی لے کر آیا کرتے تھے، ان کا ایمان کیسے عجیب ہوتا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بالواسطہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی زیارت کی اور اللہ کے کلام کو بالواسطہ بذریعہ جبریل سنا، ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر ہم صحابہ کا ایمان عجیب ہے۔ پھر حضور سید کائنات علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تمہارے اندر مجھ محمد کی ذات
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر آپ جانے یا آپ کا خدا جانے کہ کن لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے جنہوں نے نہ خدا کو دیکھا، نہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کو دیکھا، نہ نزول وحی کے زمانے میں وہ لوگ تھے، نہ آپ کو دیکھا، نہ آپ کے متبعین کو دیکھا، آپ کی اتباع کرنے والوں کو دیکھا، بلکہ ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے جنہوں نے بنا دیکھے اللہ کو عہد مانا، اللہ کے رسول کو اللہ کا آخری نبی مانا، اور مجھ پر جو کتاب اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی قرآن کریم اس پر ایمان رکھا اور اس کو کلام اللہ تسلیم کیا، ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ یعنی حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالواسطہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے ان امتیوں کا ایمان عجیب تر بتایا ہے جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کی جہنم کو دیکھا، نہ اللہ کی دوزخ کو دیکھا، نہ اللہ کے نبیوں کو دیکھا، بلکہ کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر پڑھا، سنا اور اعتقاد بنا دیا کہ خدا بھی کوئی ہے، مصطفیٰ بھی کوئی ہے، قرآن بھی کوئی چیز ہے، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی کوئی چیز ہے، اور اللہ کی تخلیقات میں جنت بھی اللہ کی ایک چیز نعمت ہے، اور جہنم بھی اللہ کے عذاب کا ایک ذریعہ ہے، اور ان جمی چیزوں کا اعتقاد رکھنے والوں کا ایمان عجیب تر حضور سید کائنات نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ کچھ ہی دنوں قبل ہم سے رمضان مبارک ساعتیں جدا ہوئی، ہم نے زور و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما جو جس نے جس قدر کاوش کی، اتنی سکت تھی کوئی کر سکا، اللہ قبول فرمائے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے قبل لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب جو ہی رمضان شریف کا مہینہ گزرا، شوال مکرم کا چاند نظر آیا تو ہماری مسجدیں ویران ہو گئی۔ ہم نے کیا مساجد صرف رمضان مبارک کے مہینے کے لیے ہی بنی ہے؟ کیا خالق کائنات مالک ارض و سما نے قرآن کریم کے اندر 700 سے زائد دفعہ نماز کو نہیں دیا؟ کیا خالق کائنات مالک ارض و سما نے صرف رمضان کے اندر ہی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں؟ بلکہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے خالق کائنات کی لارائن کتاب کے اندر 700 سے زائد دفعہ اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے کو فرمایا ہے۔ خدا را اپنی مسجدوں کو ویران نہ کرو۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، یعنی نمازوں کی پابندی کی، نماز پنجگانہ کو جماعت ادا کیا یا جماعت میسر نہ ہی اکیلے میں ادا کیا، تو خالق کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، حجت ہوگی، دلیل ہوگی، اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگی، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہوگی۔ نماز پنجگانہ کی بندی کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ساتھ میں تارکین صلاۃ یعنی نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے وعیدیں بھی صادر ہوئی ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی تو قیامت کے دن اس کے لیے نہ نماز نجات ہوگی، نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگی، بلکہ اس کو فرعون، نمرود، امان اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم واصل کر کے جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور
اور حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو اللہ تعالیٰ 15 قسم کی سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ 6 سزائیں اس کو دنیا کے اندر ملے گی، 3 سزائیں اس کو موت کے وقت ملے گی، اور 3 سزائیں موت کے بعد عالم برزخ یعنی قبر کے اندر اس کو ملے گی، اور 3 سزائیں قبر سے نکلنے کے بعد میدان حشر میں اس کو ملے گی۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 سزائیں اس کو قبر کے دنیا کے اندر ملے گی، ان میں سے سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ نیک اور صالحین لوگوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کی نام فہرست، نیک لوگوں کی لسٹ سے اس بندے کا نام خارج کر دیا جائے گا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، نماز کو نہیں پڑھے گا، یا نماز کو ٹائم ٹال کر وقت ٹال کر پڑھے گا، یا نماز بالکل پڑھے گا نہیں۔ اس کو سب سے پہلے دنیا کے اندر جو سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ اس کا نام اللہ کے نیک لوگوں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، دنیا کے اندر جو سزائیں اس کو ملے گی ان میں سے دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 3، اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 4، اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ خالق کائنات نے نماز کو فرض کیا ہے۔ جب فرض پورے ہو گئے اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے۔ جب فرض کے اندر کوتاہی بندہ کرے گا اس کے نوافل بھی نہیں قبول کیے جائیں گے، اس کے صدقات بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، اس کے دیگر نیک اور سارے اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے جب تک نماز کی حفاظت اور محافظت نہیں کی جائے گی، اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعاؤں کا صلہ نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ جب رمضان آتا ہے تو ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، نمازیوں کی تعداد بقدر رمضان کے زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب ہی رمضان شریف کا مہینہ مبارک مہینہ گزرتا ہے پھر مسجدوں کو وہی یاد آتا ہے۔ حتی الامکان ہماری مسجدوں میں کبھی کبھار 5 وقت کی جماعت ہی نہیں ہوتی۔ تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کی کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دنیا کے اندر جو سزائیں بتا رہی ہے، بے نمازی کی کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور اس کے حق میں جو نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ چھٹی اور آخری دنیا کے اندر جو سزا ہے بے نمازی کی وہ یہ ہے، نیک لوگوں کی دعائیں بھی اس کے قبول نہیں ہوگی، اور جو موت کے وقت اسے 3 سزائیں ملے گی وہ یہ ہے کہ وہ پیاسا مرے گا۔ لوگوں نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز کو فرض کر دیا ہے۔ جب معراج کی رات نماز فرض ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضور سید کائنات کو ملے واپسی میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے رب سے معراج کی رات کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے کے آیا ہوں، کیونکہ وہ سابقہ انبیاء تھے، سابقہ نبی تھے، انہوں نے اپنی امتوں کے حوال دیکھے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی امت پر یہ بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضور سید کائنات کو وہاں سے واپس کر دیا۔ حتی الامکان 9 دفعہ حضور سید کائنات موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے
حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کے وقت اس کو 3 سزائیں ملے گی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پیاسا مرے گا، اگر 7 سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں تو وہ ایک ہی آواز لگائے گا، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ نمبر 2، اس کی روح سختی سے نکالی جائے گی۔ نمبر 3، اس کے کاندھوں پر پوری دنیا کے لوہے اور لکڑی کے برابر وزن ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا جسم بوجھل ہو جائے گا۔ اور جو قبر کے اندر 3 سزائیں ملے گی، ان میں سے سب سے پہلی سزا بے نمازی کی یہ ہے کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ جب بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جائے گا تو قبر کی دیواریں آپس میں مل جائے گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دس جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ یعذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔